التجا میں کروں گی، اسے التجا کروں گی کہ ہم لوگوں کی طرف توجہ دیں، اور جو لوگ بیکار ہیں، جو بیچارے کام نہیں کر سکتے، جو بیمار ہیں، ان کے لیے خدا کے لیے مدد کیجیے۔ پھر میں گری ہوں تو میری ٹخنے کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اس کا علاج بڑا لمبا تھا، بہت اس میں بینڈیج تھا، اور بڑا سخت بینڈیج تھا چلا۔ یہ بتائیے کہ آپ کو جو بی جی فاؤنڈیشن ہے، بی جی ڈیزائنر ہماری مشہور، انہوں نے بھی آفر دی ہے کہ ہم آپ کو وہ ایک گھر دیتے ہیں، فلیٹ ہے، وہاں آپ رہیں، میڈ بھی دیں گے، اور اس کے لیے آپ کا علاج کروانے کے لیے۔ مریم نواز صاحبہ کے لیے میرے دل میں بہت قدر ہے، اور وہ قابل فخر خاتون ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فیروزہ نیوز، اور میں ہوں آپ کا میزبان طاہر بخاری۔ آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی فنکارہ سے کروائیں گے جنہوں نے ایک طویل عرصے تک سلور سکرین پر حکمرانی کی، اور ان کی خوبصورتی کے بہت چرچے تھے۔ انہیں ملکہ حسن کا خطاب بھی دیا گیا، انہوں نے بہترین اداکاری کا مظاہرہ کیا، لیکن وہ اس وقت بیمار ہیں اور ایک کمرے میں ہی بند ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ کس حال میں ہیں، آج کل وہ کیسے رہ رہی ہیں، ان کے کیا مسائل ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں صابرہ سلطانہ۔ السلام علیکم جی میڈم، سنائیں کیسی طبیعت آپ کی؟ طبیعت تو بس ایسے ہی ہے، مطلب ویسے تو ٹھیک ہوں، لیکن مجھے جو چوٹیں لگی نا، اس کی وجہ سے میں بالکل بیکار ہو گئی ہوں۔ اچھا، وہ کیسے لگی چوٹیں؟ بس میں ایک مرتبہ گری تو میرے کلائی کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، پھر اس کا علاج میں نے کروایا تو وہ اچھا، بڑی دیر میں ٹھیک ہوئی ہے، لیکن وہ میرا ہاتھ جو تھا خراب ہو گیا۔ پھر میں اتفاق سے ایک دفعہ تھوڑے دنوں کے بعد اتفاق سے پھر میں گری ہوں تو میری ٹخنے کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اس کا علاج بڑا لمبا تھا، بہت اس میں بینڈیج تھا، اور بڑا سخت بینڈیج تھا، چلا نہیں جاتا تھا۔ پھر میں مطلب ایک قدم، اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ایک قدم زمین پہ نہیں رکھنا ہے۔ پھر وہ ویل چیئر، پھر وہ واکر وغیرہ، لیکن پھر بھی علاج ہے۔ اب میری زندگی اتنی خراب ہوئی، اب میں نہ جا سکا، 3-4 دفعہ میں گری، پتہ نہیں کس وجہ سے گری، مجھے نہیں پتا۔ پھر اب مجھے میڈ رکھنا پڑی، پھر وہ بیچاری خیال کرتی تھی میرا، لیکن کب تک خیال کرتی ہے، سارے دن رات تو آپ کے بچے نہیں ہیں آپ کے؟ نہیں، میری ایک ہی بیٹی ہے، وہ شادی شدہ ہے ماشاءاللہ۔ اچھا، تو یہاں آپ کی دیکھ بھال کون کرتا ہے؟ دیکھ بھال وہی ہمسائی جو ہے، وہی ہمسائی کرتی ہے، بیچاری آ جاتی بلا لیتی ہے، میں پھر آ جاتی، لیکن مجھے کل وقتی نوکرانی چاہیے، کل وقتی جو 24 گھنٹے تو رہے۔ یہ جو یہ کمرہ ہے، یہ گھر ہے، یہ آپ کا اپنا ہے؟ نہیں، یہ میرا کرایہ کا اچھا، کرائے کا گھر ہے۔ کرایہ۔ تو آپ یہ کہ کتنے عرصے سے آپ یہاں پہ، کتنے سالوں سے یہاں رہ رہی ہیں اس کمرے میں؟ تقریباً کوئی 6-7 سال ہو گئے۔ 6-7 سال ہو گئے۔ تو لاسٹ ٹائم آپ نے کتنے سال ہو گئے آپ نے کام کیا؟ نہیں، میں نے کام تو میں نے 10 سال ہی تقریباً کیا ہوگا اپنی زندگی میں سارے میں۔ اچھا، 6-7 سال یہاں رہی ہوں، مجھے یہاں دل میرا بڑا لگ گیا ہے، سب آس پاس لوگ ہیں تو خیریت بھی پوچھ لیتے ہیں، اور بہت زیادہ مطلب خیال کرتے ہیں، تو مجھے میرا دل لگ گیا ہے، بچے بھی ہیں، تو میں جانے کو دل نہیں چاہتا۔ یہ بتائیے کہ آپ کو جو بی جی فاؤنڈیشن ہے، بی جی ڈیزائنر ہماری مشہور، انہوں نے بھی آفر دی ہے کہ ہم آپ کو وہ ایک گھر دیتے ہیں، فلیٹ ہے، وہاں آپ رہیں، میڈ بھی دیں گے، اور اس کے لیے آپ کا علاج کروانے کے لیے، تو آپ وہ جانا چاہیں گے، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ علاج کا تو یہ ہے نا کہ بیمار تو میں نہیں ہوں، صرف یہ ٹخنے کی چوٹ کا مسئلہ چل رہا ہے، تو اب یہ ہے کہ کسی
نئی جگہ جگہ جاؤ، پھر نئے لوگوں سے ہاں واقفیت ہو، پھر اس میں ٹائم لگتا ہے، پھر دل نہیں لگتا. جہاں رہتا ہے انسان وہیں دل لگتا ہے اس کا، کہ وہاں کے لوگوں سے محبت، وہاں کے لوگوں کی پیار محبت، آنا جانا، پوچھنا، خیریت پوچھنا. تو یہ ضروری تو نہیں کہ جہاں میں جاؤں تو پھر وہ بھی ایسے ہی ہو. ہاں تو میرا دل کچھ آمادہ ہو نہیں رہا ہے. ہو اچھا سکتا ہے کہ آمادہ ہو بھی جائے، ہاں تو اب اس میں ٹائم تھوڑا لگے گا. ٹھیک ہے. اچھا تو آپ جب شروع میں آئی تھی، آغاز میں تو آپ نے بطور ہیروئن کام کیا، کئی فلموں میں آپ ہیروئن آئی، تو پھر یکدم آپ وہ ماں کے رول پہ آ گئی. تو بھائی بے وقوفی کہہ دیتے ہیں، میں تو ہوئی بے وقوف. ہوا یوں کہ ایک آخر آئی کہ جی ینگ ٹو اولڈ کوئی ہیروئن راضی نہیں ہو رہی. اچھا کس فلم کے لیے؟ ماں کا پیار. جی تو ہاں کوئی بھی ہیروئن رہتا ہے، ہیروئن اتنی بیوقوف تھوڑی تھی. انہوں نے کہا ہم تو نہیں کرتے بھائی ایسا رول. اچھا تو میں نے پیشکش کر دی. میں نے کہا مجھے ایکٹنگ کا بڑا شوق ہے. میں نے کہا ایکٹنگ کرنے کیسے لگے گا، بوڑھی کروں، بوڑھی بنوں گی تو کیسی لگوں گی، بس یہ بیوقوفی کی. تو پھر میں ماں کا رول کیا. اس میں ماں کا رول کرنا کیا تھا، سارے میرے فین ناراض ہو گئے، لوگ ناراض ہو گئے. سب نے کہا کہ بھئی آپ نے بہت غلط کیا، آپ کا کیریئر خراب ہو جائے. اگر واقعی میرا کیریئر خراب ہو گیا، پھر مجھے کسی ہیروئن نے کا رول نہیں دیا. حالانکہ ہیروئن کا تو چل رہا تھا سلسلہ، اور ایک سے ایک ہیروئن میں شمار تھی. جی. تو وہ جو بطور ہیروئن آپ نے پہلے فلمیں کی تھی، کوئی یاد ہے نام ان کے یاد ہیں؟ جمیلہ تھی، شکریہ تھی، ورما روڈ تھی، تاج محل تھی، آپ اور آپ کا پہلے گھر جو تھا، آپ کے پیرنٹس کراچی میں رہتے تھے یا لاہور میں؟ آپ یہاں کیسے آئے؟ نہیں لاہور میں تو ہم تو کراچی، ہم ممبئی سے کراچی آئے. اچھا پھر کراچی سے پھر وہ میرے والد برٹش کمپنی کے عہدے دار تھے. تو میں مجھے شوق تھا کہ میں رول کروں، یہ ایڈ کروں کوئی. تو مجھے اچھا بڑا شوق تھا. بڑی مشکل سے اجازت ملی. پھر وہ ایک صابن کا ایڈ تھا، ایک کریم کا ایڈ تھا. اچھا اب وہ شباب کیرانوی صاحب کی نظر میں آ گئے. انہوں نے کہا بھائی مجھے نئی ہیروئن کی ضرورت ہے، اچھا تو مجھے اس لڑکی کو نا آپ بھیجیں. تو 2 فلموں کے معاہدے پہ، جمیلہ ایک کے لیے. جمیلہ، ایک شکریہ. تو پہلے تو ہمارے صاحب راضی نہیں ہوئے. بڑی مشکل سے ان کو راضی کیا. لاڈلی تھی نا، ہاں تو سارا میں نے وہ کہنے کہ بھائی اتنا بڑا پروڈکٹ ہے میرا، برٹش کمپنی کا میں وہ ہوں. میں نے باہر ضد کر کے آئی گئی. اچھا تو کتنے بہن بھائی کتنے تھے آپ؟ پھر میں تو اکیلی. اچھا اکیلی ہے. اچھا ہاں اچھا آپ لاہور آ گئی. ہاں اچھا پھر لاہور آ گئی. پھر 2 فلموں کی جو تھی معاہدہ جو تھا نا، سب پروڈیوسر میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ ان کو لوں، میں اپنے فلموں میں لوں. لیکن شباب صاحب نے کہا کہ بھائی 2 فلموں کے بعد کر سکتی ہیں وہ کام کر. پھر میں نے جب معاہدہ ختم ہو گیا تو میں نے ساری فلموں میں شروع کر دیا. پھر چل کون سی فلم ہے جو سمجھتی جس میں آپ نے بہت اچھا کام کیا، جو آپ کو بہت اچھا لگتا؟ کوئی ایک آدھ ہوتی ہے نا ایسے مجھے بس مجاہد فلم مجھے بہت اچھی لگی. اس میں عیسائی شہزادی بنی تھی. اچھا اور کون کون تھے اس میں؟ سدھیر میرے ہیرو تھے، اچھا اسلم پرویز تھے اللہ بخشے، حسن تھے اللہ بخشے، یوسف تھے اللہ بخشے. وہ سارے جو تھے وہ اس میں تھے غرناطہ فلم میں تھے. جی وہ بہت وہ فلم بہت اچھی فلم بنی تھی. نہیں غرناطہ یا مجاہد؟ ابھی آپ نے مجاہد کی بات کی. نہیں وہ بھی اچھی تھی. مجاہد بہت اچھی تھی. اس میں میرا کیریکٹر جو تھا بڑا یونیک سا کیریکٹر تھا. اور ایسی فلم دوبارہ بنی نہیں.
وہ مجھے بہت پسند تھی، اس کے گانے وانے بھی بہت اچھے تھے۔ اچھا آپ وہاں آئی، آپ نے کام تو کہیں پہلے کیا سیکھا نہیں تھا، تو آپ نے کیسے ایکٹنگ کیسے کر لی آتے؟ یہ ایکٹنگ کرنا تو یہ ہوتا ہے نا کہ جس کے اندر صلاحیت ہو وہ کر سکتا ہے ایکٹنگ۔ اب ہر آدمی تو نہیں ایکٹنگ کر سکتا، ہاں تو جی۔ مجھ میں اتفاق سے صلاحیت تھی تو میں کر لیا میں نے۔ تو آپ جب آئی تھی تو ماشاءاللہ اس وقت بڑی خوبصورت تھی، تو اور بھی ایکٹر اداکارائیں آپ سے کچھ جیلس نہیں ہوتی تھی؟ نہیں، اس زمانے میں جو تھا نا کہ جیلس ہوتی نہیں تھی، آج کل ہوتی ہوگی، سنا ہے، لیکن اس وقت نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت میری سہیلی تھی، رانی میری سہیلی تھی، نیلو باجی مجھ سے بڑا پیار کرتی تھی، اچھا نغمہ سے دوستی تھی، یہ سب سے دوستی تھی۔ اکا دکا کوئی تھی، مجھے یاد نہیں ہے، کہ وہ ذرا تھوڑا سا کھچ کے رہتی تھی۔ اچھا مجھے کیا پرواہ، ہاں میری اپنی باہر کی پوزیشن تھی، لیکن زیادہ تر اچھے لوگ تھے، بہت اچھے لوگ تھے۔ کوئی چیز بری نہیں ہوتی، اس کو آپ استعمال کیسے کرتے ہیں۔ اب موبائل ہے، یہ میرے پاس بھی ہے موبائل، میں اس میں حکمت دیکھتی ہوں، ڈاکٹرز کا دیکھتی ہوں، صحت کے متعلق دیکھتی ہوں، کچھ مولویوں کا بیان دیکھتی ہوں، یہ چیزیں کرائم پیٹرول، یہ ان چیزوں کا زیادہ دلچسپی ہے مجھے۔ یہ ایسے واقعات یہ دیکھ لیتی، تھوڑی دیر دیکھ کے بند کر دیتی ہوں۔ اس زمانے میں جب آپ نے کام کیا بڑے خوبصورت ہیرو ہوا کرتے تھے، تو آپ کی کسی ساتھ کوئی عشق وغیرہ نہیں ہوا، کسی کے ساتھ محبت ہو گئی ہو؟ نہیں، میرے عشق نہیں ہوا، اور میں ماں باپ کے ساتھ جاتی تھی، ادھر ماں بیٹھتی تھی، ادھر ابو جی بیٹھتے تھے، ہم دونوں تینوں بیٹھے رہتے تھے، ادھر شوٹنگ ہوئی، ادھر ہم نے اٹھے اور چل پڑی گھر۔ اچھا شوٹنگ میں ساتھ ہوتے تھے ہاں، امی ابو؟ تینوں۔ ہاں، تو پھر یہ آپ کی شادی جو آپ نے کی وہ کہاں کی، انڈسٹری سے باہر کی؟ انڈسٹری باہر۔ اچھا وہ کیسے ہوئی، کوئی مائی نے کروایا تھا رشتہ؟ نہیں، مائی نہیں تھی، کیونکہ وہ تو ہمارے گھر کے قریب کلینک تھا، ڈینٹل کلینک، اچھا تو وہ میں ایک دانت کی تکلیف ٹھیک ہوئی تو میں ایک دفعہ گئی پھر دانت کا ٹھیک کروانے کے لیے، اچھا تو وہ بس فرشتے ہو گئے، پھر وہ فریفتہ ہو گئے؟ ہاں فرشتہ ہو گئے۔ اچھا 2-3 دفعہ جانے میں پھر وہ انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کا کوئی ارادہ نہیں، میں نے کہا نہیں فی الحال کوئی ارادہ نہیں، میں نے ڈیوٹی نہیں دی۔ اچھا پھر وہ ایک دفعہ میرے گھر کے کرتے سے گزرے، تو گزرتے ہوئے اوپر دیکھا، پھر وہ اب ایسے ہی آگے اوپر میں سلام دعا کرنے آیا ہوں، اچھا پھر وہ ہلکے سے بات چھیڑ دی، تو پھر کچھ بڑھتے بڑھتے پھر بڑھ گئی بات۔ آپ کا آستہ آستہ پگھل گیا دل؟ ہاں، اصل میں ان کے دل میں کوک اٹھی تھی، مطلب ساہیوال میں کرکٹ میچ ہوا تھا، اچھا مصطفیٰ زیدی صاحب کے نے کروایا تھا، ہم سب گئے تھے وہاں، وہ عاشق ہو گئے مجھ پہ اچھا کہ وہ راؤنڈ لیا تھا نا جب ختم ہوا، جب کھیل پھر راؤنڈ لیا، سب لوگوں نے سب سلام دعا یہ وہ، ہاں جی۔ تو وہ وہاں دیکھ کے عاشق ہو گئے، اور اچھا کیا نام تھا ڈاکٹر صاحب کا؟ محمد طاہر خان۔ اچھا تو مجھے کہنے لگے کہ میں نے اس وقت میرے دل سے دعا نکلی کہ کاش یہ میری زندگی میں آ جائے، میں نے کہا لو آپ کی دعائی کو قبول ہو گئی۔ اور شادی ہو گئی، کتنے پھر ایک بیٹی ہوئی، تو پھر اب وہ حیات ہے، کہاں ہے وہ؟ نہیں، وہ تو ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا۔ ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا؟ کتنے عرصے، شادی کے کتنے عرصے بعد؟ نہیں، وہ چلے گئے تھے نا وہاں، چھوڑ گئے تھے آپ کو؟ چھوڑ نہیں گئے تھے، چھوڑنا تو میں تو اللہ معاف کرے، میں تو ایک اچھی عورت ہوں، ایک اچھی بیوی ہوں، ہاں کچھ وہ تھے اصل میں ان میں بے وفائی تھی۔ اچھا وہ پھر وہاں چلے گئے ایران میں؟ اچھا ایران چلے گئے، تو وہاں پر اس وقت بادشاہ کی حکومت تھی، اچھا تو وہاں پر تو رنگ رنگیلیاں بڑی ہوتی تھی، بڑی، تو کسی نے پاس لیا،
अच्छा पास अच्छा, लिया तो शादी कर ली, उधर ही रह गए। और रह गए भाई। हम लोगों को ओहो। छोड़ के, तो हम लोगों ने फिर, हम लोगों की इतनी थी अच्छी जिंदगी थी, मेरे वालिद भी अमीर थे, हम भी अमीर, खाते पीते थे। जिनके साथ आप काम करती थी, सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन थी आपकी? सबसे बेस्ट बेस्ट फ्रेंड मेरी दीपा थी। दीपा। तो उनसे राब्ता है अभी? कभी कभी हो जाता है। अच्छा। तो दूसरे जो जिनके साथ आपने काम किया अच्छे वक्तों में, तो आज आपके वक्त अच्छा नहीं है, तो वो आपके साथ कोई पूछते हैं, कोई आते हैं, कोई खबर आपके लिए नहीं, लेते दीपा हैं पूछती है। उनके अलावा? हाँ, और तो कोई भी नहीं। नगमा, नगमा जो है वो किसी से बात ही नहीं करती, उसके मुताबिक सुना है कि वो किसी से गुफ्तगू नहीं करती, वो मतलब खामोशी रहती है। कोई कोई बात कर ले तो कर लेती है। आजकल तो बीमार भी है वो हाँ, बेचारी। बिल्कुल। तो आज आपका गुजर बसर कैसे होता है? आप कितना, आपके तो ये इलाज पे इसके भी आपके को पैसे लगते होंगे? बस वो मेरे लॉज जो है इंग्लैंड में जो है, मेरे मेरे ससुराल वाले इंग्लैंड में, अच्छा वो भी तो गाहे गाहे वो भेजते रहते हैं बेचारे, अच्छा। बच्चे के लिए। यानी इतना तो भेज देते हैं कि मेरा खर्चा चलता रहे, कुछ कहते तो थे। फिर दवाइयाँ वगैरह कैसे लेती हैं आपकी? दवाएं दवाएं उसी में शामिल है अच्छा, ना। करते ठीक है। इस तरह होता है, तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह अल्लाह देने वाला है। लेने वाले तो आप कुछ अपना हुकूमत को कुछ कहना चाहेंगी? मरियम नवाज साहिबा के लिए मेरे दिल में बहुत कदर है, और वो काबिल फ़ख्र खातून है। और उनके जो है चचा हैं, ताया हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत संजीदा लोग हैं, बहुत अच्छे माकूल लोग हैं। और उनसे मैं ये इल्तिजा मैं करूँगी, उनसे इल्तिजा करूँगी कि हम लोगों की तरफ तवज्जो दें, और जो जो लोग बेकार हैं, जो बेचारे काम नहीं कर सकते, जो बीमार हैं, उनके लिए खुदा के लिए मदद कीजिए। उसके किसी तरह भी मदद कीजिए, चाहे पैसों से मदद कीजिए, चाहे इलाज से कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। हम आपको पहले भी आपने पहले भी 25,000 रुपये लगाए थे हमारे वजीफे में सन 13 में। अब हम गदर तो चलो चलो 25,000 ना सही, कुछ और कम लगा दें, बेशक बड़ी मेहरबानी होगी। हम आपको दुआएं तो पहले भी देते रहते हैं, और अभी भी दुआएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप हमेशा बुलंद रहेंगे, हमेशा इकबाल आपका बुलंद रहेगा इंशाअल्लाह सबका। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, शुक्रिया। आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, आपने साबरा सुल्ताना की गुफ्तगू सुनी और उनके हालात जाने। तो गवर्नमेंट को चाहिए और दूसरे भी जो मुखैर हजरात हैं उन्हें चाहिए कि साबरा सुल्ताना जैसे और फ़नकारों को भी, उनको भी उनकी माली इमदाद करें, उनकी खिदमत करें। और जो साबरा सुल्ताना ने अपनी फ़िल्मी खिदमत पेश की है और उस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो इन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस या तमगा इम्तियाज़ सदारती अवार्ड से नवाजा जाए। ताहिर बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने